کیوں نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، عظیم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ استغفر اللہ۔ میں اس میں دو باتیں بتا دوں آپ کو۔ کسی کو مخاطب کرنا ہو نا، بڑے محبت شفقت بڑے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے، اسے پتہ لگے کہ مجھے کوئی مخاطب کر رہا ہے، میں کسی سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، کوئی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور کوئی بندے کا پتر گفتگو کر رہا ہے میرے سے، کوئی عام سا انسان نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے عام نہیں رہنا، ہم خاص بننا چاہتے ہیں۔ ہم عام رہ کے بھی خاص بن سکتے ہیں، ہم گمنام رہ کے بھی خاص ہو سکتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہم وہ ہمارے جو فیس بک پیج ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے وہ مشہور ہوں، لوگ فالورز ہوں، ویورز ہوں، اینڈ ادر جتنے بھی ہمارے ملٹی میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھرے ہوں لوگوں سے، تو پھر ہی ہم مشہور ہیں۔ اللہ کی نظر میں مقام بنایا کریں، اس کی نظر میں مشہور ہونے کی کوشش کریں، ان کی محفلوں میں مشہور ہونے کی کوشش کیا کریں، اور ان کی محفلیں ہماری دنیا کی محفلوں سے کئی درجے بہت درجے بہتر ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسے دل دے دے جو عاجزی بھی رکھیں اور متکبر بھی نہ اور گمنامیاں بھی پالیں۔ اللہ ہمیں شہرتوں سے بچا لے، آمین۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اور یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یا ابتی، اے میرے باپ۔ مطلب عام گفتگو میں بھی ہمیں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ بہت پیاری بات ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک جو ہے، اچھا حکمت عطا ہونے کے بعد نا یہ پہلی نصیحت ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ اچھا یہاں پر نا ایک چیز لکھی ہوئی ہے، مجھے لگا شاید مجھے ہی غلطی لگی ہے، پر نا یہ جو مصنف ہیں اس کے میرے پاس اس وقت تفسیر القرآن کریم ہے، یہ جو حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ نے لکھا تھا اس کو، اور یہ بہت پائے کے عالم تھے، بہت سے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں، بلکہ اینڈ ادرس انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں۔ ابھی ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، میں ان کی تفسیر سے اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ اچھا کیا کہتے ہیں، وہاں پر بھی نا انہوں نے ایک تھوڑی سی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اکثر لوگ صرف کہتے ہیں کہ انہیں لقمان ہی حکیم لقمان کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی مجھے بھی غلطی لگ گئی تھی، انسان ہے نا ہم تو، لیکن لقمان علیہ السلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہر شخص کو، کوئی پیر فقیر مرشد جس کو ہم بنائے پھرتے ہیں اس کو بھی ہم علیہ السلام کہنا شروع کر دیں، نہیں۔ یہ کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، اور جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے سمجھو وہ باعزت ہے۔ میں یہی کہتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا حق ہے کہ ہم ان پہ سلامتی بھیج سکتے ہیں اور بھیجنی چاہیے بھی۔ سو اب میں لقمان علیہ السلام ہی کہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو بات کی وہ جڑ بھی بنیاد بھی یہی ہے جس کی وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کی ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو سورۃ انبیاء نمبر 25 سے دے دوں گی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے نبی نہیں بھیجے مگر کیا چیز دے کر؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، مطلب اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا یعنی میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جاؤ بیٹا بیٹا آپ کا پیپر ہے، آپ نے سلام کر کے آنا ہے فلاں دربار میں، فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پہ حاضری دے کے رہنی ہے آپ نے، پھر آپ نے یہ چیز بانٹ کے آنی ہے دربار پہ، کسی کے تھان پہ جا کے، اللہ کے در پہ نہیں ہے، کسی کے تھان پہ ہے، کسی کے دربار میں جا کے ہے۔
کسی مرشد کو یہ چیز دے آؤ، کسی مرید آ رہے ہیں اور بابا بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو ہے نا، وہ آج میں اس بات کو مانتی ہوں، آپ بھی مانیں گے، ہمارے پیرنٹس کی نا سب سے اولین ترجیح کیا ہے؟ آج فزکس پڑھا لو، کیمسٹری پڑھا لو، بایولوجی، میتھ، انگلش اینڈ ادرس، انجینئر، ڈاکٹر، سارا کچھ بنا لو، بس اسے عالم نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس پہ برڈن ہو جائے گا، اس کو مشکل ہو جائے گی۔ میرے پاس نا ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی تھی میری، بہت قریبی ہے وہ میرے، اور مجھے حیرانی ہے کہ باشعور ہونے کے باوجود ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان کے پیرنٹس کی کچھ سسٹم میں، پڑھے لکھے ہیں، معاشرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں، کافی ان ہے ان کا سسٹم سوشل میڈیا پہ، لیکن اولاد کے معاملے میں آ کے وہ بھی ویسے ہی بن گئے ہیں۔ مجھے ایک لمحے میں لگا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دونوں چیزوں پہ رکھ رہے ہیں، لیکن غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کبھی کبھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں قرآن صرف ایک برڈن بن گیا ہوا ہے کہ بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں تو انہیں ٹیوشن جانا ہوتا ہے، پھر آ کے وہ پارا پڑھتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، تو انہیں جو نا پھر آ کے وہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، پھر انہیں ہوم ورک کرنا ہوتا ہے یا یہ وہ سارا کچھ، تو وہ جو ہے نا تھک جاتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ برڈن ہو گیا ہے، وہ ترجمہ کریں گے تو وہ مشکل میں ہو جائیں گے، ان کا دماغ اس چیز کو یاد نہیں کر پائے گا۔ وہ پارا پڑھنے آتا ہے تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، 2 گھنٹے جو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، تو وہ ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان پہ برڈن کم کیا جائے، تو ہم ان کو اس سے چھڑوا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ خیر، جانتے تو آپ لوگ بھی ہوں گے۔ ظلم، ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یعنی کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ اور شرک بہت بڑا ظلم اس لیے کہ اس سے بڑھ کر بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی کہ بے بس اور عاجز مخلوق کو خالق و مالک اور مختار رب تعالیٰ کے اختیارات کا مالک بنا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اور آدمی کا اپنی جان پر بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو توحید کے بلند آسمان سے گرا کر شرک کی پستی میں گرا دے، اور ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت کی بجائے ابد الآباد جہنم کے عذاب کا سزاوار ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے ہے نا سورۃ انعام کی آیت ہے 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ نہیں ملایا مگر ظلم کو، شرک کو ملا لیا۔ اللہ ہمیں ہدایت ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی، تاکید کی انسان کو، کس بات کی؟ کہ بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ حملتہ امہ، اٹھائے رکھا اس انسان کو، کس نے؟ اس کی ماں نے، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، وفصالہ فی عامین، پھر اس کا دودھ چھڑانے کی مدت ہے 2 سال کے اندر اندر، اور پھر اس کو ہم نے یہ بھی کہا کہ انشکر لی، کہ تم میرا اللہ کا شکر کر، ولی والدے کر، پھر اپنے والدین کا کر۔ کیوں کر؟ الی، پھر کیا ہوگا؟ الی المصیر، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں بے نصیحت ذکر کر رہے ہیں وہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ کا حق ادا کرنے کی بات تاکید کس کی فرمائی؟ کہ انسان کو ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی وصیت دی، کیونکہ وہ دنیا میں اس کے آنے اور اس کی پرورش کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اکٹھا ذکر آیا، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8، اور سورۃ انعام کی 151 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صورتوں کی کچھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اپنا بھی اور ساتھ اپنے بندوں میں سے انسان کے ماں باپ کا۔ اور یہاں پر بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کے بعد اس کی وصیت کی تفسیر انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ کے ساتھ فرمائی کہ میرا بھی کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آج ہمارے
بہت بہت برے سلوک کے روادار، قصوروار اور مستحق آج کے دور میں والدین سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کی کمزور ترین جو ہستیاں سمجھی جاتی ہیں نا، وہ ماں باپ سمجھے جاتے ہیں آج کے دور میں۔ ہم ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے آپ کو ماما؟ کیوں اٹھا رہی ہیں مجھے؟ یہ رویے ہیں آج کی اولاد کے، بوائز کے نہیں، صرف بیٹیوں کے بھی۔ بیٹے بیٹیاں دونوں برابر، ایک سے ایک پڑھ کے۔ موبائل سے فرصت نہیں ملے گی انہیں، موبائل یوز کرتے رہیں گے، دوستوں سے بات کرتے رہیں گے، لیکن نہیں ملتی فرصت، واقعی نہیں ملتی ہے۔ موبائل یوز کریں گے، ماں باپ پاس تکلیف سے تڑپ رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے کہ ہمیں اٹھ کے کوئی دبا دے، ہمارے کندھے، ہمارا جسم درد کر رہا ہے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی وہ جو اون کی جو آواز ہے نا، تکلیف سے نکلتی ہوئی نا، قابل برداشت، انہیں وہ سنائی نہیں دیتی ہے۔ بہت مقروض ہیں ہم اپنے والدین کے، ہم ان کی کیئر نہیں کر پاتے، اور دنیا کے بندوں کو ہم اپنے بہت سے رویے دیتے ہیں، اتنے میٹھے، اتنے پیارے، کہ لوگ ہمیں، ہماری جو ہے نا تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ہمارے بارے میں تھکتے نہیں ہیں بولتے کہ اتنا پیارا، اتنا بااخلاق انسان ہے، اتنا بامزاج، اتنا باظرف، اتنا وسیع کردار کا مالک ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اپنے گھر میں اپنے والدین کو ہی وہ ستاتا ہے۔ یوں گھر سے نکلتا ہے تکلیف دے کر ماں کو، مار کر ماں کو، باپ کو، اور باہر نکلتے ہی سامنے دوست کھڑا ہو، ہاں یار سناؤ کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ ہنسی پہ ہنسی اور اخلاقیت پہ اخلاقیت نکلتی ہے پھر اس وقت انسان کی۔ کمزور سمجھ لیا انسان نے ماں باپ کو، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اگر بد دعا دے دے نا، ان کے تو ظرف ہی بڑے وسیع ہیں کہ وہ بد دعا نہیں دیتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، تحمل ان کے اندر بڑا ہے۔ آج ہم اتنی سی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس وقت مجھے بھی میری امی ہی بلا رہی ہیں، اور میں ان کی بات سنوں گی انشاءاللہ۔ ارادہ تو میرا پورا رکوع پڑھنے کا تھا، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے، ہم کل پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔